الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن وائل بن حجر قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وائل بن حجر، إذا صليت فاجعل يديك حذو أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها. آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم ترین مسئلے کو حدیث شریف کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے عورت اور مرد کے درمیان نماز میں فرق. آیا مرد بھی ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عورتیں پڑھتی ہیں، یا عورتیں جیسے پڑھتی ہیں ویسے مرد پڑھیں، یا دونوں میں فرق ہے؟ مردوں کا طریقہ الگ اور عورتوں کا طریقہ الگ ہے. اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے چند حدیثیں آپ کو پیش کروں گا، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اور مردوں کے درمیان نماز کے طریقے میں فرق کو بیان فرمایا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بناوٹ میں، صورت شکل میں اللہ نے فرق رکھا ہے. مرد اور عورتوں کے خون میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. حتیٰ کہ باری تعالیٰ جو دودھ عنایت فرماتے ہیں عورتوں کو بچوں کے لیے، تو اگر بیٹا ہے تو دودھ میں پائی جانے والی چیزیں الگ ہوتی ہیں، اور اگر بیٹی ہے تو دودھ میں پائے جانے والی چیز الگ ہوتی ہے. یہ باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا کو پیدا فرمایا. ایسا نہیں کہ بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو پیدا فرما دیا. پیدائش میں فرق ہے، اور صورت شکل میں فرق ہے، دودھ اور خون میں فرق ہے، اور مزاج میں فرق ہے، اور چلت پھرت میں فرق ہے، اور کام کرنے کی صلاحیت میں فرق ہے. ہر چیز میں مرد اور عورت کا فرق ہر آدمی سمجھتا ہے. ہر جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عنایت فرمائی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مرد عورت میں فرق ہے.
میں فرق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام میں بھی فرق فرمایا ہوگا. جو احکام مردوں کو دیے بے وہ سارے احکامات عورتوں کو دیں، ایسا نہیں ہے. عورتوں کے احکامات آسان ہیں مردوں کے مقابلے میں. عورتوں کے احکام آسان ہیں مردوں کے مقابلے میں. مردوں کی ذمہ داریاں مشکل ہیں عورتوں کے مقابلے میں. مردوں کو میدانی جہاد میں میدانی کارزار میں لڑنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور اس کو ہاتھ میں ہتھیار تلوار اٹھانا پڑتا ہے. عورتوں کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدانی کارزار کی خدمات نہیں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان میں کافی فرق رکھا ہے. عورتوں کے لیے اللہ نے بچت کے راستے اختیار کیے ہیں کہ عورتوں کا پیسہ ہمیشہ بچا ہوا رہتا ہے، اور مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خرچ کے راستے رکھے ہیں کہ مرد کا پیسہ خرچہ ہوتا رہتا ہے. مرد کے اوپر ذمہ داری اپنے اوپر خرچ کرنے کی ہے اور اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے اور اپنی بیویوں کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے. اپنی ماں اور اپنے باپ پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے. اور اگر باپ کے پاس کمائی نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے تو ساتھ میں اگر چھوٹے بھائی بہن ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. مرد کے اوپر مکان بنانے کی ذمہ داری ہے اور مرد کے اوپر کھانا خرچہ کی ذمہ داری ہے. مرد کے اوپر لباس کی ذمہ داری ہے. یہ ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے باوجود صرف مردوں کو ترکہ نہیں کیا، عورتوں کو بھی ترکہ دیا ہے. حالانکہ عورتوں کا کوئی خرچہ نہیں. عورتوں کو جو بھی پیسہ ملتا ہے وہ اگر اس نے اپنی ذات پر خرچ کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتی ہے تو وہ رکھا ہوا رہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو مردوں کے مقابلے میں آدھا دیا ہے ترکہ میں، وہ بھی عورتوں کے لیے ضائع بھی ہے. یہ انصاف ہے کہ مردوں کو تو سب کی ذمہ داری نبھانی ہے اور عورت کو کسی کی ذمہ داری نہیں نبھانی ہے. عرب کہتے تھے، غور سے سماعت فرمائیے، جب میراث کی آیت نازل ہوئی کہ عورتوں کو بھی میراث ملے گی، عورتوں کو بھی ترکہ ملے گا، تو عرب نے کہنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے، یا رسول اللہ کئی نؤتی المال من لا يركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا. یا رسول اللہ یہ احکام کیسے نازل ہوئے ہیں؟ ہم عورتوں کو کیوں ترکہ دیں؟ عورتیں تو گھوڑے پر سوار نہیں ہوتی ہیں، عورتیں تو ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھاتی ہیں، اور عورتیں تو دشمن سے جہاد نہیں کرتی، لڑائی نہیں کرتی ہیں. تو مال حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں گھوڑے سے سوار ہو کر کے اور تلوار لے کر کے اور دشمنوں سے لڑ کر کے مال غنیمت حاصل کرنا، یہ سب تو عورتوں کے پاس نہیں ہے. عورتیں تو خود اپنی حفاظت کی محتاج ہے. مرد دیکھتا ہے کہ حالات اگر خراب ہوئے تو عورتوں کو گھر میں کر دیتا ہے اور باہر ہتھیار لے کر کے نکل جاتا ہے کہ کوئی دشمن ہوگا تو مقابلہ کریں گے. تو اصل جو خرچہ اور جو پیسہ ہونا چاہیے وہ تو مردوں کے پاس ہی ہونا چاہیے. عورتوں کو شریعت نے کیوں دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی حق رکھا ہے کہ کبھی اس عورت کا جی چاہے گا کہ اب خاموش کسی کو بتائے بغیر چھپ کر کے وہ صدقہ کرے تو وہ کہاں سے صدقہ کرے گی؟ اس کو تو پیسہ ہوگا تب وہ صدقہ کرے گی.
بعض ضرورتیں عورت کی ایسی ہوتی ہیں جو وہ مردوں کو نہیں بتانا چاہتی ہیں اور یا بتانے کے لائق نہیں ہوتی ہیں، تو ان ضرورتوں میں عورتیں تو اس پر خرچ کریں گی تو کیسے مرد سے مانگے گی اور لے گی؟ اس لیے عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکہ میں حصہ دیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھ کر کے صحابہ کرام کو سنایا، سمجھایا، تب ان کے دل کو اطمینان ہوا کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم سر اور آنکھوں پر رکھتے ہیں اللہ کے حکم کو اور اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں۔ ورنہ تو عورتوں کو کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری ذمہ داریاں مردوں کے اوپر، لیکن آج کیا کریے، آج مغربی تہذیب نے مسلمانوں کو الگ کر رکھا ہے۔ مسلمان بھی انگریزی تعلیم حاصل کر کے اپنی سوچ کو انگریزوں کے مطابق کر لیتے ہیں، اور کیسے سوچتے ہیں کہ ارے مرد کو مرد کھلائے گا عورت کو، عورت اپنا کمائے اور اپنا کھائے۔ اب یہ بات انگریزوں نے دیکھی، وہاں انگریزوں کو آپ دیکھیے تو اگر شوہر نے اخبار خریدا ہے تو وہ اخبار بیوی نہیں پڑھ سکتی ہے، بیوی اپنا اخبار الگ پڑھتی، اور جب سفر کرتے ہیں تو شوہر اپنے سامان کو اپنے پیسے اپنے پیٹ پہ لاتے ہوا ہوتا ہے، اور انگریز عورت نے آگرہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ انگریزن اپنا سامان اپنے بدن پہ اوڑھے رہتی ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایک اور چیز دیکھ کر کے میں حیران تھا ہوگا کہ ہمارے یہاں اگر میاں بیوی ہیں ساتھ جا رہے ہیں تو ایک ہی بوتل پانی رکھ لیتے ہیں، وہی پانی شوہر بھی پی لیتا ہے، وہی پانی عورت بھی پی لیتی ہے، مگر میں نے دیکھا کہ 1.5 یا 2 لیٹر کا بوتل ایک مرد نے رکھ رکھا ہے اور ایک بوتل عورت نے رکھ رکھا ہے۔ بس ضابطے کا تعلق ان کے درمیان ہے، ان کے درمیان ہمارے جیسا اصول اور ہمارے جیسا معاشرہ نہیں ہے، وہ عورتوں کو اپنا کمایا کھلاتے نہیں ہیں۔ اسلام میں مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کمایا عورتوں کو کھلائے۔ بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں پردہ نشین بنایا ہے۔ کیوں؟ ہیرے جواہرات اگر ہمارے پاس میں ہو، ہمارے پاس اگر نوٹوں کی گڈیاں ہو تو ہم ویسے ہی کھول کر کے سڑک پہ نہیں گھومیں گے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کپڑے میں اسے لپیٹتے ہیں، کئی سال لپیٹتے ہیں اور بیگ میں رکھ لیتے ہیں اور بڑی حفاظت سے اس کو اپنے پاس میں لے کر کے چلتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں لوگوں کو، اور گھر میں سونے چاندی اگر ہیں تو ان سب کو ڈبے میں رکھتے ہیں اور بند کر کے بڑے تجوری میں جا کر کے رکھ دیتے ہیں، تالا بند کر دیتے ہیں۔ یہ حفاظت ہم کیوں کرتے ہیں کہ سونے اور چاندی، ہیرے جواہرات نگینے یہ قیمتی ہیں، ان کی حفاظت ضروری ہے، ہر آدمی کو اسے نہیں دکھاتے۔ ایسے ہی عورتیں ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے اسلام نے عورتوں کو ڈھک کر کے رکھنے کے لیے کہا کہ عورتیں ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے ان کو گھر میں رہنا چاہیے اور اپنے دروازے بند رکھنا چاہیے۔ یہ نماز پڑھیں تو اپنے گھر کے گوشے میں پڑھیں گی نماز تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے کہ عورتوں کی نماز گھر کے گوشے میں زیادہ ثواب رکھتی ہے، اس کی نماز کے جو گھر کے گوشے کے علاوہ کسی جگہ میں ہو تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ کب فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس زمانے میں فرمایا جس زمانے میں مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی موجود تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم موجود ہے، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے کی نماز کو عورت کے لیے زیادہ بہتر بتا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حق نہیں دینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا خیر القرون کے زمانے سے زیادہ اچھا ہمارا زمانہ ہو گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اجماع کیا کہ عورتوں کے حالات کچھ بدل سے رہے ہیں، ان کی کیفیتیں کچھ بدل رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ کہا
کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا تو ہم لوگوں کی کیفیت میں تبدیلی آ گئی اور ہم لوگوں میں وہ کیفیت اور وہ جو جذبہ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ عکس آتا تھا اس میں کمی محسوس ہونے لگی ہمیں. تو ظاہر سی بات ہے کئی سال کے بعد جب دیکھا لوگوں نے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر یہی سلسلہ آگے چلا تو ہو سکتا ہے کہ فتنہ ہوگا. فتنے کے دروازے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اور سارے صحابہ کرام کے اجماع سے اسی وقت روک دیا گیا. آج بھی جا کر کے آپ دیکھیے تو چونکہ باہر سے عورتوں کا جانا وہاں پر زیارت کے لیے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک طرف کو یعنی حی علی الفلاح کی طرف ایک طرف کو پورا گھیرا ہوا ہے کہ عورتیں پردے کے ساتھ ادھر نماز پڑھا کریں. ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کے مطابق عورتوں کو گھر کے باپردہ گوشے میں نماز پڑھنا چاہیے اور دوسروں کے کہنے پہ نہیں آنا چاہیے. اگر دوسروں کے کہنے پہ آئیں گے مرد کا بھی برابر حق عورت کا بھی برابر حق تو عورتیں کہیں گی مردوں کو اے مرد میں نے 2 بچے دیے تو بھی 2 بچے تھے, کیا کریں گے اس وقت؟ آپ تو ایک بھی نہیں دے سکتے, 2 کہاں سے دیں گے؟ تو برابری نہیں ہے. تخلیق پیدائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کر رکھا ہے تو احکام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کر رکھا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے طریقے میں بھی عورتوں کو فرق سکھلایا. کیسے سکھلایا؟ میں حدیث شریف پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت وائل ابن حجر ایک صحابی ہیں, حضور کے قریب آئے اور حضور نے ان کو نماز سکھائی تھی. کہتے ہیں جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھ سے درود شریف پڑھ دیجیے. مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا وائل ابن حجر, اے وائل ابن حجر نام ہے, اذا صلیت فاجعل یدیک حذوا اذنیک, جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر کرو. اپنے دونوں ہاتھوں کس کے برابر کرو؟ اپنے کانوں کے برابر کرو. والمرأة تجعل یدیہا حذاء ثدییہا, اور عورتیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چھاتی کے برابر کریں گی. ایسے مرد کی طرح اوپر سے اٹھائیں گی جیسے یہ دونوں بازو جسم میں لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ ایسے اٹھائے گی عورت, بس ایسے ہی اٹھائے گی. بہت زیادہ مرد کی طرح یوں نہیں اٹھائے گی. اس میں جو پردے بھی ہے تو جو پردے کی شکل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سکھایا. یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ آپ کے یہاں کیسے عورتیں نماز پڑھتی ہیں مجھے نہیں معلوم. ہمارے یہاں بعض عورتوں کو ہم نے ایسے دیکھا کہ وہ نماز پڑھتی ہیں ہاتھ کی ہتھیلی یعنی اندر کا حصہ یہ قبلے کی طرف نہیں رکھتی, وہ قبلے کے خلاف کی طرف رکھتی, ایسے کر کے نماز پڑھتی ہے. یہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ صحیح ہے کہ ہاتھ کے اندر کا حصہ جس کو ہتھیلی کہتے ہیں یہ ہتھیلی قبلے کی طرف رہے, ہاتھ اندر سے ہی دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ رہے اور ہاتھ برابر ہو جائے, چھاتی کے برابر ہو جائے اور بغور سے ہاتھ باندھ لے. یہ طریقہ صحیح ہے. ایک فرق تو ہاتھ باندھنے میں, دوسرا فرق جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ بتایا کہ عورتیں جو نماز پڑھیں گی وہ اوڑھنی اوڑھ کر کے نماز پڑھیں گی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترمذی شریف کی روایت ہے, لا تقبل صلاۃ الحائض الا بخمار, عورتوں کی نماز, حائض کے معنی حیض والی یعنی مراد ہے عورت, عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے مگر
چادر کے ساتھ، اوڑھنی کے ساتھ، خمار کے معنی اوڑھنی کے ساتھ، یعنی عورت سر کھولے ہوئے نہیں رہے گی، عورت بدن کھولے ہوئے نہیں رہیں گی. جن بعض علاقوں میں ساڑی کا رواج ہوتا ہے تو عورتیں جو باپردہ عورتیں ہیں وہ اندر قمیص پہنتی ہیں جس میں پیٹ کا پورا حصہ کمر تک مکمل چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اب نئی نئی عورتیں غیر مسلموں کی طرح، غیر مسلمہ عورتوں کی طرح بلاؤز پہنتی ہیں جس میں جس میں اوپر کا حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور پیٹ کا حصہ مکمل کھلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بے پردگی کی حالت ہے. اگر کھلا ہوا حصہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی. جسم کا کسی بھی حصے کا چوتھائی اگر کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے. یہ مسئلہ عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر عورتیں ساڑی پہنتی ہیں تو نماز کے لیے ایک بڑی سی چادر اوڑھ لیں یا اسکارف آتا ہے وہ اچھی طرح سے وہ پہن لیں تاکہ جسم کا پورا حصہ ڈھکا ہوا رہے. باپردہ عورتوں کے لیے سمجھنا مشکل نہیں اور سمجھانا مشکل نہیں. لا تقبل صلاۃ الحائض الا بخمار، کہ عورت کی نماز بغیر چادر کے نہیں ہوتی. مرد کی نماز اگر وہ اتفاق سے بغیر ٹوپی کے بھی ہے، منہ کھلا ہوا ہے، گردن کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ کھلا ہوا ہے، پھر بھی مرد کی نماز ہوگی، کیونکہ مرد کا سطر تو ناک کے اوپر سے گھٹنے کے نیچے تک ہے، بس اتنا ہی ہے. اور اس کے علاوہ کا حصہ ڈھکنا سنت ہے. اگر اس کے خلاف کیا تو سنت کے خلاف ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی. لیکن عورت کی نماز تو سطر کے کھلنے کی وجہ سے ہوگی ہی نہیں. ہاں چہرے کا حصہ، یہ چہرے کا حصہ پیشانی سے لے کر کے جوڑی تک اور اس کان سے اس کان تک کا حصہ اگر نماز میں کھلا تو نماز ہو جائے گی. ہتھیلی کا حصہ اگر کھلا تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے علاوہ جسم کا دوسرا کوئی حصہ کھل گیا اور ایک چوتھائی کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی. اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا فرق یہ ہے کہ عورتوں کے سجدے میں جانے کا طریقہ اور مردوں کے سجدے میں جانے کا دونوں طریقہ الگ الگ ہے. مرد تو سجدہ کرے گا تو اس کی شریر اٹھی ہوئی رہے گی اور عورتیں سجدہ کریں گی تو یہ حصہ زمین پہ بچھا ہوا رہے گا، زمین سے لگا ہوا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا یہ طریقہ عورتوں کو سکھلایا اور مردوں کو الگ کر کے سکھلایا. پہلی روایت جو میں نے بیان کی تھی وہ طبرانی میں لکھی ہوئی ہے، مجموع الزوائد میں لکھی ہوئی ہے. اور ابھی جو روایت بیان کر رہا ہوں ان یزید حبیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین تصلیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے اور اتفاق سے وہ دونوں نماز پڑھ رہی تھی. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کو. کیا سمجھایا؟ اذا سجدتما فضما، فضما فاجبا واد ہے اور میم ہے الف ہے. اذا سجدتما فضما باول لہمی الی الارض، جب تم دونوں سجدہ کرو. دو عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو دونوں کو حضور سمجھا رہے ہیں کہ جب تم دونوں سجدہ کرو تو اپنے جسم کے تھوڑے گوشت کو، یہ جیسے یہ شریر کا حصہ ہے اس پر گوشت ہوتا ہے تو یہ لفظ بولنا بے ادبی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلاغت کے ساتھ اور بڑی تہذیب کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ باول لہنے، جسم کے بعض حصے گوشت کو زمین سے لگاؤ. فضما، ملاؤ تم دونوں عورتیں باغل لہنے، جسم کے گوشت کے تھوڑے حصے کو الم ارض، زمین سے. اب بتائیے کہ عورتیں سجدہ کریں گی تو کہاں رہنی چاہیے؟ ان کی شریر کہاں رہنی چاہیے؟ زمین پہ لگی رہنی چاہیے، زمین پہ لگی رہنی چاہیے. یہی طریقہ حدیث شریف سے ثابت ہے. فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، دیکھیں
نے کتنی وضاحت سے فرما دیا. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنو مومنو، یہ بعد میں گمراہیاں آئیں گی، اس لیے پہلے میں وضاحت کر کے جا رہا ہوں کہ گمراہ مت ہونا. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، اس میں عورت مرد کی، اس میں مرد فَإِنَّ الْمَرْأَةَ، اس لیے کہ عورت اس سلسلے میں مرد کی طرح نہیں ہے. یعنی مرد کیسے نماز پڑھے گا کہ اس کا یہ کمر کا حصہ اٹھا ہوا رہے گا اور عورت کا حصہ زمین سے لگا ہوا رہے گا. فَقُمْ مَا، تم دونوں اپنے گوشت کے حصے کو زمین سے لگاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ حدیث شریف کہاں لکھی ہوئی ہے؟ مراسیل ابی داؤد، مراسیل ابی داؤد میں یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 28 پر، اور سنن کبریٰ بیہقی میں یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 223، یعنی 223 صفحہ نمبر 223 یہ لکھی ہوئی ہے حدیث شریف. اب کوئی آدمی کہے کہ بخاری شریف میں دکھاؤ اور مسلم شریف میں دکھاؤ، تو اس کا جواب میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ سرکار کی جو باتیں ہیں وہ صرف دوہری محدثین نے نہیں جمع کی ہے، دنیا بھر کے محدثین نے جمع کی ہیں، دنیا بھر کے محدثین نے جمع کی ہیں. وہ کہیں گے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور مراسیل میں ہے اس لیے قابل قبول نہیں ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو ضعیف پر بھی عمل ہوتا ہے اور قوی پر بھی عمل ہوتا ہے. حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے، آپ کو پوائنٹ کی بات ہے، دھیان دے کے سن رہیے. حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی، بلکہ بیان کرنے والا آدمی کمزور ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے. حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے. اس کی مثال دیجیے کہ مثال کے طور پر آپ میں کا کوئی ایک آدمی کل ہو کر کے کسی کو کہے کہ برنامبٹ میں ایک دیوبند سے مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے مسجد ابو بکر میں عورتوں اور مردوں کے درمیان نماز میں فرق کو بیان کیا ہے اور حدیث شریف سے انہوں نے سمجھایا ہے. انہوں نے سمجھایا ہے کہ عورت کا سجدہ زمین سے چپک کر کے ہونا چاہیے اور کمر کا حصہ زمین پہ رکھا رہنا چاہیے، اور مرد کا سجدہ کا طریقہ، مرد کے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ کمر کا حصہ اٹھا ہوا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ ارے کس نے بیان کیا ہے؟ ارے وہ فلاں نے بیان کیا ہے جو ایک دن کھڑے کھڑے کھانا کھا رہا تھا، سڑک پہ کھڑے کھڑے کھانا کھا رہا تھا، کھڑے ہو کے پانی پی رہا تھا. ارے وہی اس کو تو میں نے دیکھا ہے وہ اسکول کے پاس استنجا خانے میں کھڑے کھڑے سیٹ کھول کر کے پیشاب کر رہا تھا. تو کہے لا حول ولا قوت، کیسا آدمی ہے، اس آدمی کی بات کیسے مانو گے؟ لیکن دیکھیے بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولیے بھائی، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بیان کرنے والے آدمی نے بیان کر دیا اور بات صحیح تھی، لیکن اتفاق سے اس کی حالت، اس کی کیفیت فاسد جیسی ہے، نیک اور صالح مسلمان جیسی نہیں ہے. دوسرے نے ہی بیان کی یہی بات کہ ایسا ایسا مسئلہ بیان کیا، تو تیسرے نے کہا ارے کس نے بیان کیا؟ ارے فلاں نے بیان کیا ہے مسجد ابو بکر میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے. اوہو، اس کی داڑھی تو ایک مشت نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتا ہے، گٹکا کھاتا ہے. اوہو، یہ چھوٹی داڑھی رکھنے والا تو فاسق ہوتا ہے، اس لیے اس کی بات بھی معتبر نہیں. پھر تیسرے آدمی نے کہا کہ ارے مسجد ابو بکر میں 2 دن پہلے ایک صاحب نے ایسا ایسا مسئلہ بیان کیا حدیث شریف سے. تو اب ان کو یہ تلاشا، ارے وہ کیسا ہے؟ اوہو، وہ فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کمپنی کا جو آنر ہے وہ آنر سود لیتا ہے اور فائنانس سے لوگوں کو پیسے دیتا ہے، تو اسی کمپنی میں کام کرتا ہے. اور ظہر کی نماز اس نے نہیں پڑھی اور فجر میں تو کبھی نظر نہیں آتا مسجد میں.
اچھا چلو اس کی بات بھی نہیں مانی. دیکھیے بات صحیح ہے, پہلا آدمی کہا اس کی بھی نہیں مان رہے, دوسرا کہا اس کی بھی نہیں مان رہے, تیسرے نے کہا اس کی بھی نہیں مان رہے, لیکن بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے, فرمانے رسول خدا ضعیف نہیں ہو سکتا ہے. ضعیف تو بیان کرنے والے آدمی کی صفت ہے کہ آدمی کمزور ہے, اس آدمی میں تقویٰ اور طہارت اتنا اونچا پیمانے کا نہیں ہے, تو کیا ہو گیا نہیں ہے. جب ایک بات 3 آدمی مل کر کے بول رہے ہیں, 5 آدمی مل کے بول رہے ہیں, بلکہ مسجد ابو بکر کے 40 آدمی مل کر کے بول رہے ہیں, تو وہ بات غلط ہوگی یا صحیح ہوگی؟ بات صحیح ہوگی. اس لیے ہم محدثین کے اصول کو اپناتے ہیں. محدثین کہتے ہیں کہ بات کو دیکھو, بیان کرنے والے اگر بہت سارے ہیں تو اگر سارے کے سارے ضعیف ہیں تب بھی وہ بات مان لی جائے گی, کیونکہ اتنے لوگ مل کر کے غلط بات نہیں بول سکتے. تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ جن احادیث کو یہ لوگ یعنی اہل حدیث حضرات ٹھکرا دیتے ہیں, وہ کیوں ٹھکراتے ہیں؟ ضعیف حدیث ہے. ارے نہیں, تمہارے ابو ضعیف ہیں, تمہارے دادا ضعیف ہیں, امی ضعیفہ ہیں, حدیث کیسے ضعیف ہو سکتی؟ باپ کو باپ مانتے ہو ضعیف ہونے کے باوجود, دادا کو دادا مانتے ہو ضعیف کمزور ہونے کے باوجود, کیوں مانتے ہو بھائی؟ تو ابو نہیں مانیں گے تو ہم تو حرامی ہو جائیں گے. نہیں 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 نہیں, وہ ضعیف ہیں لیکن ان کی نسل سے ہو. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے والے اگر چند لوگ ہیں اور ان میں بعض کمیاں پائی جا رہی ہیں تو ان کمیوں کو برداشت کیا جائے گا, شریعت کو نہیں بدلا جا سکتا ہے. اب آپ لوگ اب زمانے میں لوگ آ کر کے شریعت ہی کو بدلتے چلے جا رہے ہیں. بہت ہی افسوس ہوتا ہے, دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے حضور میں پہنچائی تھی اور صحابہ نے سمجھایا تھا, آج سے بگاڑا چلا جا رہا ہے. میں دلی سے کہیں جا رہا تھا, ایئرپورٹ پہ تھا, تو ایئرپورٹ پہ جب اندر کو جاتے ہیں تو دائیں طرف کو ایک کمرہ ہے جس کمرے کا نام ہے پریئر ہال, پریئر روم, چھوٹا سا کمرہ ہے. اس میں عیسائی بھی بیٹھے رہتے ہیں, کچھ پڑھتے رہتے ہیں, کچھ پنڈت وغیرہ بھی کبھی کبھی دیکھا میں نے بیٹھے ہوئے, کچھ پڑھتے رہتے ہیں. مسلمان بھی مصلی لکھا ہوا رہتا ہے, قبلہ لکھا ہوا ہے, مسلمان بھی اپنا وقت پہ پہنچے, نماز پڑھ لیے کہ باہر رہیں گے تو ادھر ادھر کی بے پردگی ہم کے سامنے رہیں گے, وہی جا کر کے بیٹھ کر کے اپنا تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, وقت گزار لیتے ہیں. بھٹکل کے رہنے والے میاں بیوی پہنچے, سلام وعلیکم سلام ہوا اور وہ بیٹھے, بیوی وہیں تو بیٹھی ہوئی, میں کنارے بیٹھ کر کے اپنا کام کر رہا تھا. شوہر وضو کرنے کے لیے گئے, اس عورت کو دیکھا میں نے کہ مصلی پہ کھڑی ہو گئی اور مرد کی طرح ہاتھ اٹھا کر کے نیت باندھی اور پیر کو پھیلا لیے اور رکوع تو کیا, سجدہ جب کیا تو بالکل مردوں جیسا سجدہ کیا, ہاتھ دور رکھ کر کے مردوں جیسا سجدہ کیا. مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں لاہور بھر کر کے کمرے سے نکل گیا, باہر چلا گیا کہ یہ مسلمان ہے کہ جو حضور کے سکھائے ہوئے طریقے کو بدل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے طریقے پر ہیں. حضور نے کیا فرمایا دیکھیے, میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں. فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل, مراسی ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے کہ عورت اس مسئلے میں مرد کی طرح نہیں ہے, اور مرد کا سجدہ تو زمین سے اٹھا ہوا ہوگا اور عورت کا سجدہ زمین سے ملا ہوا ہوگا. اس لیے فرق معلوم رہنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور حدیث شریف ہے جس میں سجدے کا طریقہ بھی سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سمجھایا. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری کے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
انه قال كان يأمر الرجال ان يتجافوا في سجودهم. حضور فرما رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضور حکم دیتے تھے لوگوں کو، مردوں کو، دھیان سے سننا بھائی تاکہ بعد میں یاد رہے، بھول مت جانا. حضور حکم دیتے تھے مردوں کو، کیسا حکم دیتے تھے؟ ان یتجافوا فی سجودہم، کہ اپنے سجدے میں وہ پیٹ کو ران سے الگ رکھیں، پیٹ کو ران سے الگ رکھیں، دور رکھیں. جیسے مرد سجدہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں خالی ہے، پیٹ الگ ہے ران سے اور ہاتھ الگ ہے، پیٹ سے ہاتھ الگ ہے اور زمین سے ٹہنی الگ رہتی ہے. تو حضور کا یہ سکھایا ہوا طریقہ ہے کہ حضور حکم دیتے تھے کیسے نماز پڑھو، اور عورتوں کو کیسے سکھاتے تھے فرمائیے. دیکھیے سنیے، وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ أَن يَتَخَفَّضْنَ، وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ أَن يَتَخَفَّضْنَ، عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ پست ہو جائیں، سجدے میں کیسی ہو جائیں؟ پست ہو جائیں. پست کیسے ہو؟ زمین کے اوپر لگ جائیں. یہ جو چہنی ہے یہ بھی زمین پر لگ جائے، سب پست ہوگی، اونچی ہوئی نہیں رہے گی. اور یہ جو بازو ہے یہ بغل سے لگ جائے اور زمین سے چپک جائیں، اور زمین سے چپک جائیں. اس طرح سے تب یہ تخفیف ہوگی، یتخفضن، کہ عورتیں زمین سے چپک کر کے نماز پڑھیں. یہ طریقہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ میرا یا آپ کا یا ہمارے اور آپ کے دادا نانا کا؟ کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیا اس کی اتباع نہیں کریں گے؟ کیا اس کے پیچھے نہیں چلیں گے؟ اس کے بعد سنیے، وَكَانَ يَأْمُرُ الرِّجَالَ أَن يَفْرِشُوا الْيُسْرَ وَيَنْفَضُوا الْيُمْنَ فِي التَّشَهُّدِ. تشہد میں بیٹھ کر کے دیکھو، پھر حدیث شریف سمجھ میں آئے گی. بیٹھو تشہد میں کیسے بیٹھتے ہیں، بیٹھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے مردوں کو کہ وہ بایاں پیر بچھا لیں. بچھا لو بایاں پیر، بچھا لیا، بایاں پیر بچھا لیں اور داہنا پیر کھڑا رکھیں. وزن فضل یمنا، داہنے پیر کو کھڑا رکھیں. پھر تشہد میں داہنے پیر کو کھڑا رکھیں گے تو جو انگلیاں ہیں اس انگلیوں کو کدھر رکھیں گے؟ قبلے کی طرف رکھیں گے. تو داہنے پیر کو کھڑا کر لیا اور بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھ گئے. یہ بیٹھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے. حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، سنن کبریٰ میں موجود ہے. اب ٹھیک سے بیٹھ جائیے. وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ، اب عورتوں کی طرح بیٹھیے. میں عورتوں کو جب گھر جائیں گے تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سکھائیں گے. میں نے بھی اپنے گھر میں، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو سکھائے. ایسا نہیں کہ عورتوں کو لے کے جاؤ زبان میں سیکھ لو، ایسا کچھ نہیں. گھر کی تعلیم گھر میں ہونی چاہیے، مضبوط تعلیم ہونی چاہیے. وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ أَن يَتَرَبَّعْنَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے عورتوں کو کہ وہ چہار زانوں زمین پر رہیں. چہار زانوں کیسے؟ یہ دیکھیے اوپر کا حصہ، یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ران. ادھر کا حصہ یہ دو ہوا، اور یہ انگلی ادھر کی اور ادھر کی کتنی ہوئی؟ چار ہوئی. چاروں کو زمین پر رکھ دیجیے. رکھ دیجیے زمین پر نہیں، سب کو رکھیے زمین پہ. ہاں اور تھوڑا ادھر ہو جائیے اور ادھر. ہاں اب دیکھیے یہ بھی زمین پر ہے، ران، یہ ران بھی زمین پر ہے اور پینسلی یہ بھی زمین پر ہے. پیر کو ادھر گھما لیجیے. ہاں ادھر گھما لیجیے اس پیر کو. جی یہ اس طرح سے بالکل آرام سے کمفرٹیبل، بالکل آرام ہو کر کے بیٹھیے. آرام ہے نہیں ہے؟ اب یہ چار جانوں کو زمین پہ رکھ دینا ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا عورتوں کے بیٹھنے کا. ہمارے یہاں مرد بھی ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو کسی نے بہت غور سے دیکھا، آگے قریب سے پوچھا کہ آپ کے ابو سعودی رہتے ہیں کیا؟ بولا ہاں. کیسے آپ کو معلوم ہو گیا؟ کہا اس لیے معلوم ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ آپ کو امی نے نماز سکھائی.
تو بھائی عورتوں کی طرح نماز میں نہیں بیٹھنا چاہیے، مردوں کی طرح نماز میں بیٹھنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سکھایا ہوا. یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ سنن کبریٰ بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 اور 223. 222 222 اور 223 اگلا صفحہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. اور ایک اور حدیث شریف ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جلست المرأة في الصلاة، جب عورت نماز میں بیٹھے تو کیسے بیٹھے؟ بیٹھ کر کے دیکھو تاکہ تنظیم یہیں پر مشق ہو جائے. جب عورت بیٹھے نماز میں وضعت فخذها على فخذها، اپنے اس ران کو اس ران پر رکھے. وضعت فخذها على فخذها الاخرى، ایک ران کو دوسرے ران پر رکھے. جیسے آپ بیٹھے ہیں تو یہ ران اس ران پر ہے، یہ سر اس سر پر ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. فإذا سجدت، اور جب سجدہ کرے تو کیسے کرے؟ الصقت بطنها فی فخذها، اپنے پیٹ کو کس پہ رکھے گی؟ وہ ران پہ رکھے گی. اپنے پیٹ کو تھوڑا پھیل جائے گی، اور عورتوں کی طرح، عورتوں کو سکھائیں گے نہیں، ہاں پھیل جائیے اور پھیل کر کے آپ سجدہ کیجیے مکمل طور سے، بالکل زمین پہ ایسے نہیں. عورتوں کا جیسے سجدہ ہو آپ کر کے بتائیے عورت کا طریقہ. ہاں اور پھیل جائیے، ہاں لیکن اور تھوڑا سا دبا کر کے. ہاں پیٹ والے تو دبلے آدمی رہیں گے تو یہ سمجھائیں گے. ہاں تھوڑا سا پھیل لو، دیکھو کیسے. پیر کو اور پھیلاؤ، باہر کرو اور باہر کر لو، پیر کو اور تھوڑا ڈھیلا کر لو، بالکل چپک کر کے زمین میں یہ مکمل طور سے چپک گئے زمین میں. یہ عورت کا سجدہ ہے. مرد کا سجدہ ایسا نہیں، یہ عورت کا سجدہ ہے. فرمایا بطنہا الصقت بطنہا، اپنے پیٹ کو چپکائے گی. کہاں چپکائے گی؟ فخذہ، فخذ کے معنی ران، ران پہ رکھے گی. کیسے رکھے گی؟ کأکثر ما یکون لہا، ایسے رکھے گی جیسے اس کے لیے بہت زیادہ پردہ ہو گیا. اس میں زیادہ پردہ ہے یا مرد کے سجدے میں زیادہ پردہ ہے؟ اس میں زیادہ پردہ ہے کہ بدن بالکل چپکا ہوا ہے. فإن اللہ، اس کے بعد دیکھیے عورت کی نماز قبول ہو رہی ہے. جب ایسے پڑھے گی تب قبول ہوگی، اور ایسے نہیں پڑھے گی تو قبول نہیں ہوگی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ ينظر الیہا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر نظر کرم فرماتے ہیں. جب وہ نماز ایسے پڑھتی ہے تو نظر کرم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. وَيَقُولُ، اور اللہ فرشتوں سے آواز دے کے کہتے ہیں یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اشہدکم، میں تم سب کو گواہ بنا رہا ہوں. دھیان سے سنو، عورت کی نماز کی قبولیت کو اللہ فرما رہے ہیں یا ملائکتی اشہدکم، اے میرے فرشتوں، میں تم لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں. کاہے کے لیے؟ انی قد غفرت لہا، میں نے اس عورت کو معاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو گواہ بنا رہے ہیں؟ فرشتے کو گواہ بنا رہے ہیں کہ انی قد غفرت لہا. جب طریقے نماز حضور کے طریقے کے مطابق ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مغفرت ہے. ایسا نہیں کہ عورتیں حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب میں حقوق کا مطالبہ سکھایا جا رہا ہے. ہماری ہندوستانی عورتیں بھی بہت سارا مطالبہ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ مرد کو یہ حق ہے، عورت کو کیوں نہیں حق ہے، مرد کو یہ حق ہے، عورت کو کیوں نہیں حق ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز میں برابری تو ناممکن ہے. جب پیدائش میں اللہ نے فرق رکھا ہے تو احکام میں مسئلے میں فرق ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے. کہاں لکھا ہوا؟ یہ بھی سنن کبریٰ بیہقی میں ہے اور اسی صفحے میں ہے جس میں پہلی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 223. اس کے بعد ایک اور حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں.
قال علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا سجدت المرأة فلتضم فخذیہا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو اپنی ران کو ملا لے، اپنی ران کو کتنا ملائے گی؟ پیٹ سے اپنی ران کو ملا لے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 222 میں، اور کس کتاب میں؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں، جس کا حوالہ میں نے رات دیا تھا آپ کو، جلد نمبر 2 صفحہ 504 میں، اور ایک کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس میں بھی جلد نمبر 3 صفحہ 50 پر یہ حدیث شریف موجود ہے، جا کر کے دیکھ لیجیے۔ ایک اور حدیث شریف سنیے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ سئل عن صلاۃ المرأة، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا عورتوں کی نماز کے بارے میں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے 2 ہی لفظ میں سب کچھ بتا دیا۔ کیا کہا؟ فقال تجتمع وتحتفظ، تجتمع کا ترجمہ ہے اکٹھی ہو کر کے، کیسے؟ اکٹھی ہو کر کے، پھیل کر کے نہیں، اکٹھی ہو کر کے۔ وتحتفظ، تا پھر تا پھر فا اور اس کے بعد زا، را کے بعد جو زا ہے، تحتفظ، سمٹ کر عورت نماز پڑھے گی، جمع ہو کر کے نماز پڑھے گی، اپنے اعضاء کو پھیلائے گی نہیں، جمع کر کے رکھے گی اور سمٹ کر کے نماز پڑھے گی۔ یہ حدیث شریف یہ اثر ہے، ابن حضرت یہ صحابی کی بات کو اثر کہتے ہیں، یہ اثر ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 505 میں یہ لکھا ہے۔ حضرت نافع سے ایک روایت ہے، ان نافع ان صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ جانتے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت نافع نقل کرتے ہیں ان کا عمل کہ کانت تصلی وہی متربعۃ، یہ نماز پڑھتی تھی کیسے؟ اس طرح سے کہ چاروں ران، یعنی یہ کہ ران اور پنڈلی یہ چاروں کے چاروں زمین پر لگ جاتے تھے، ایسے نماز پڑھتی تھی۔ تو میں نے کتنا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتایا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتایا، اور حضرت صفیہ کا عمل بتایا۔ یہ ساری باتیں، یہ تو تھوڑی سی میں نے 4 باتیں لکھ کر کے اور آپ کو سنا دیا ہے، دکھا دیا ہے آپ کو، ورنہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم بالکل گمراہ اور پیدل ہیں، اور نئے لوگ ہی جو نئی نئی باتیں لا رہے ہیں وہی سب کچھ جانتے ہیں اور سب دنیا جاہل ہے۔ نہیں جاہل ہے بھائی، ایسی دنیا جاہل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے نماز اور مردوں کے نماز کے درمیان میں فرق بتایا ہے، اس لیے اے اہل حق، اہل سنت والجماعت کے لوگوں، اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، دادی نانی اور دوسری رشتے داروں کو سب کو سمجھاؤ کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ جو عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں بتاتا ہے وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے، وہ غیروں کے طریقے پر ہے، ایک انگریزوں کے طریقے پر ہے، جنہوں نے اسلام کی دشمنی کے لیے اسلام دشمن طاقتوں کو اکٹھا کر رکھا ہے، سمجھا رکھا ہے بہت ساری باتیں۔ مثال کے طور پر میں آگے نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ بات تو دوسری طرف چلی جائے گی اور ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی